کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ 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 اللہ، حضور کتنے خوبصورت ہیں، ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے، توجہ کرنا، اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ذرا سنیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا۔ جیسے آئینے میں عکس دکھتا ہے ویسے نبی کے چہرے میں ہم دیوار کا عکس دیکھتے تھے، ہم چاند کا عکس دیکھتے تھے، ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا تو نبی اتنے خوبصورت ہے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ میرے امام کہتے سنیں، میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول بھال سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا کشن کن والوں توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، توجہ آپ کی، کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق؟ توجہ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے۔ اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے، اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ توجہ آپ کی، جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی، معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں۔ ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے، اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں
فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی. میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا؟ رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بچایا بیٹی پڑھایا. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتے نظر آ رہی تھی. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے. میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے, انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے, زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا, مگر منظور نہ ہوا. اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا. سبحان اللہ. یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ, وہ پوچھتی ہیں, بڑی شاعرہ تھی, عالمہ تھی, بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے, وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں, اے آسمان کے چاند, او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. ذرا میرا چاند دیکھ, یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جمال مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ. او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہے او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے, میرا چاند دیکھ, یہ رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا